البقرہ اور آیت نمبر اللہ کے فضل و کرم سے 94 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرات عند اللہ خالصات من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدارو گھر، الآخرات آخرت کا، عند اللہ پاس اللہ کے، خالصتاً خالص یعنی مخصوص، من دونی علاوہ الناسی لوگوں کے، فتمناؤ تو تم تمنا کرو، الموتا موت کی، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، یعنی ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے، دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو آؤ موت کی آرزو کرو، یعنی مباہلہ کے لیے آگے بڑھو اگر تم اس اعتقاد میں سچے ہو۔ اب دیکھیں آیت 93 تک بنی اسرائیل کی دنیاوی زندگی، ان کے روزمرہ کے کارناموں اور ان کے عقائد اور اخلاق پر بحث ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب بیان ہوتا ہے کہ باوجود ان ناشائستہ حرکتوں کے اپنی نجات کے متعلق انہوں نے کیا کیا منصوبے باندھ رکھے تھے، اور پھر صرف خالی منصوبے ہی نہیں بلکہ اس بنیادی عقیدہ کا ابتدائی خاکہ تورات کے اندر انہوں نے داخل کر دیا تھا۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے مقدس قوم ہو، اور خداوند نے تجھ کو چن لیا تاکہ سب قوموں کی بنسبت جو زمین پر ہیں تو اس کے لیے ایک خاص قوم ہو۔ اور ایک جگہ وہاں انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ اللہ اکبر۔ تو رفتہ رفتہ یہ عقیدہ ترقی کر کے اس درجہ تک پہنچ گیا کہ یہود اپنے سوا کسی اور کو جنت کا مستحق ہی نہ سمجھتے تھے، اور نجات اخروی کو اپنا مخصوص حق سمجھتے تھے، اپنے کو اللہ کا محبوب اور اس کا لاڈلا اور چہیتا فرزند قرار دینے لگے تھے، اور خیال یہ جما لیا تھا کہ خداوند کا جو معاملہ ہماری قوم و نسل کے ساتھ ایک ناقابل تبدیل طور پر ہے، وہ دنیا جہاں میں کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ دولت کو امام بنانا، تورات کی دعوت پر سمینا و عصینا کہنا، اور انبیاء کرام کو قتل کرنا، اور اس کے ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھدی او نصارا، کہ جنت کے داخلہ کے لیے ضروری ہے کہ یہودی بنو اور عیسائی، ورنہ جنت میں تم داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بات بھی انہوں نے محض اس لیے کہی ہے کہ ان کو مسلمانوں کا مقابلہ ہے، اس لیے وہ نصارہ کو ساتھ ملا رہے ہیں، ورنہ وہ نصارہ کو کیوں ساتھ ملاتے؟ اس لیے کہ جب تک اسلام کا مقابلہ ان کو درپیش نہ تھا، وہ برملا کہتے تھے، کھلے طور پر کہتے تھے کہ عیسائیوں کا کوئی دین و مذہب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کا ایک حصہ میں نے ابھی ایک اور بھی بیان کرنا ہے کہ ولن یتمناؤ، کہ وہ جو ہے موت کی تمنا کریں، یعنی اس کو ہم کہیں گے دعوت مباہلہ۔ ان کے اس دعویٰ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ ہیں، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ ان کے اعمال ان کے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہیں۔ تاہم کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اے پیغمبر اسلام، ان کو کہو کہ اگر وہ اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں تو اللہ کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس کو اپنے محبوب کی طلب ہوگی
آخر وہ اپنے محبوب کے پاس جانے سے کیوں ہچکچائے گا؟ اچھا، یہی بات قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ بھی سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے کہ کل یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی اے پیغمبر اسلام، یہود سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تمام بندوں میں سے صرف تم ہی اللہ کے بندے اور دوست ہو، تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں موت کی آرزو کرو۔ اگر تم سچے ہو تو ضرور ایسا کرو گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور یہ اللہ اور اس کی صداقت کا جھوٹا دم بھرنے والے کبھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جو انہیں موت کے تصور سے ڈراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلہ میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے۔ لیکن ساتھ ہی چیلنج بھی کر دیا کہ یہود اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوں گے، اور وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ فی الواقعہ یہود تیار نہ ہوئے۔ گویا یہ زندہ و جاوید معجزہ ثابت ہو گیا، اور آج بھی تاریخ اس بات کی شاہد و گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیت کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور عمل کرنے کے